بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم لوگ بدائع الصنائع کا درس لے رہے ہیں۔ اس میں کتاب الحضر والاباحت، اور کتاب الحضر والاباحت کا نام اس کتاب میں کتاب الاستحسان ہے۔ یہ شروع میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ بعض کتابوں میں اس کو کتاب الکراہیت کے نام سے مسمى کیا، بعض میں استحسان، اور بعض میں کتاب الحضر والاباحت، ایک ہی چیز ہے۔ یہاں صاحب بدائع نے اس کی توجیہ کی ہے کہ کیوں یہ سب نام رکھے گئے الگ الگ۔ ٹھیک ہے، تو کتاب الحضر والاباحت آپ الگ الگ کتابوں میں تلاش کریں گے تو اسی نام سے ملنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں کتاب الاستحسان، بدائع الصنائع بہت ہی اچھی اور خوبصورت ترتیب کی، بہت جامع، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے سے آدمی فقیہ بن جائے گا۔ اس کتاب کے پڑھنے سے بھی فقیہ نہ بنے گا تو پھر کسی سے تو نہیں بن پائے گا وہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک بات بھی بغیر دلیل کے، بغیر توجیہ کے بولتے نہیں ہیں۔ یہ جو باتیں پیش کرتے ہیں ہر بات کی دلیل دیتے ہیں۔ تو یہ مزاج طالب علم کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد، سوچنے اور سمجھنے کی حد تک، نہ کہ فتویٰ دینے کے معاملے میں۔ فتویٰ دینے کے معاملے میں تقلید چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون قول راجح ہے، جو ہمارے علماء نے لکھا بس اسی کو بتا دیا۔ لیکن تفقہ کے لیے یہ چیز چاہیے کہ ہر بات دلیل کی بنیاد پر کہی جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہ شان ہے ملک العلماء، ان کا نام ہے، ان کا ٹائٹل ہے ملک العلماء کا، علامہ کاسانی، علاء الدین کاسانی۔ بہت شاندار کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اور یہ سبھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ذوق ہو جائے اس کتاب کے مطالعہ کرنے کا۔ اور دیکھیے گا ابھی کیسے کیسے یہ باتیں پیش کرتے ہیں، اور ہر بات جو ہے دلیل سے کرتے ہیں، اور راجح دلیل کی ترجیح بھی پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی ترتیب بہت اچھی ہے، ہر چیز جو ہے ایک ہی انداز میں مرتب کیا انہوں نے، یہ مقامات بحث متعین کرنا، اور پھر ایک ایک کو لے کر کے چلنا، اور پھر اس میں اختلاف بیان کرنا، اور ہر ایک کی دلیل بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ درس لے رہے ہیں، کتاب سامنے آپ کے ہے، تو درس کے آخر میں ہم جب کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوالات کریے، تو جو عبارت سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ لوگ جو ہے دوبارہ پوچھ لیجئے کہ یہ اس کا ترجمہ ہے، کیونکہ میں طریقہ یہ اختیار کروں گا کہ اس میں بھی تیزی سے چلوں گا۔ بچے تو ہیں نہیں آپ لوگ، قالا تو اس نے کہا والا ترجمہ کروں میں، کبھی عربی پڑھوں گا اردو چھوڑ دوں گا، اور کبھی عربی چھوڑ کر کے اردو ہی ترجمہ ہی کروں گا، جیسے لگے اردو پڑھ رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو پوچھ لیجئے، یہ عبارت مشکل ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے نا، اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا ہے۔ یہ حق ہے، اور آپ لوگ نہیں پوچھیں گے تو اپنا حق ضائع کریں گے۔ فرماتے ہیں وقت جو سما کتاب الحضر والاباحت، اس کتاب کا نام کبھی کبھی کتاب الحضر والاباحت بھی رکھتے ہیں، اور کبھی کتاب الکراہیت، تین طرح کے نام ہو گئے۔ والکلام فی ھذا الکتاب فی الاصل فی موضعین، اس کتاب میں کلام اصل میں دو مقامات پر ہے۔ اس طرح سے یہ اپنی پوری بحث کو جو ہے نا وہ سیٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا بات پیش کرنی ہے، دو مقام۔ فی بیان معنی اسم الکتاب، ایک تو یہ کہ کتاب کا نام جو لکھا ہے اس کا معنی بیان کریں گے، کیوں ہے، کیا ہے وہ۔ اور دوسرا مقام یہ ہے کہ محظورات و مباحات کی انواع بیان کریں گے، کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں اور کیا کیا چیزیں مباح ہیں، جو اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں۔ اول یعنی
پہلا بیان جو ہے وہ کیا ہے؟ کتاب کا نام. تو استحسان ذکر کیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شے کا صفت حسن پر ہونا. استحسان کا معنی اچھا سمجھنا، اچھا قرار دینا، حسن سے صفت حسن پر ہونا. اور کبھی کبھی اس کو یوں بھی ذکر کرتے ہیں اور مراد لیتے ہیں مستحسن کا فعل، یعنی یا تو صفت جو ہے وہ مستحسن کی بنے یا شے کی صفت بنے. جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہو اس کا اچھا ہونا، استحسان کا معنی اس شے کا اچھا ہونا، یا پھر یہ کہ جو بندہ ہے اس کو اچھا سمجھنا. یا تو مستحسن کی صفت ہے یا مستحسن کی صفت ہے. وہو رؤیت الشیء حسنا، یعنی شے کو اچھا سمجھنا. کہتے ہیں استحسن تو قضا اے رأیت حسن، میں نے اسے اچھا سمجھا. فاحتمل تخصیص هذا الكتاب بالتسمیۃ، فاحتمل تخصیص هذا الكتاب بالتسمیۃ بالاحسان بالاستحسان. تو اس کتاب کا نام استحسان جو رکھا گیا، اس میں جو ہے لاختصاص، یہ احتمال اس بات کا ہے کہ اس میں جتنے بھی احکام پیش کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایسے حسن کے ساتھ خاص ہیں جو اس کے غیر میں نہیں ہے. ایسی خوبی اس میں ہے. لاختصاص عامت ما اورد فیہ من الاحکام، جو احکام اس میں پیش کیے گئے عموماً وہ احکام ایسے ہیں کہ ایسا حسن اس میں پایا جاتا ہے جو کہ غیر میں نہیں پایا جاتا. اور اس وجہ سے کہ وہ اس طور پر ہیں کہ عقل بھی انہیں بہتر سمجھتی ہے اور شرع بھی انہیں بہتر سمجھتی ہے. اس لیے ایسے مسائل، ایسے احکام جس کتاب میں جمع کیے گئے ان کو کتاب الاستحسان کہا گیا. یہ کام اچھا، یہ کام اچھا، یہ کام اچھا، عقل بھی سمجھ رہی ہے اور شرع بھی. اس لیے کتاب الاستحسان. عام احکام جو اس میں بیان کیے گئے وہ صفت حسن کے ساتھ متصف ہیں، یا فقہا انہیں، علماء انہیں اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اسی کتاب کا نام بعض مصنفین نے حدر و اباحت رکھا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ فتسمیۃ طابقت معناها، یہ ایسا نام رکھنا ہے جو کہ تسمیہ جو ہے نا اس کے معنی کے مطابق اور اس کے مقتضا کے موافق ہو گیا، کہ اسم جو ہے مسمى کے مطابق ہے. کیسے؟ ایسے کہ لاختصاصی بیان جملۃ من المحظورات والمباحات، کہ وہ خاص ہے بہت سارے محظورات و مباحات کے بیان کے ساتھ، کہ اس میں مباحات اور محظورات کو بیان کیا گیا. اسی لیے کتاب الحظر والاباحہ. حظر کا معنی منع اور مباح کا معنی جائز. تو اس کتاب میں محظورات و مباحات کا ذکر کیا گیا. یہ کتاب محظورات و مباحات ہی کے ساتھ خاص ہے. کتاب الحظر والاباحات کر دیا. یوں ہی کتاب الکراہیت کراہیت کا نام کیوں دیا؟ لأن الغالب فیہ بیان المحرمات، اس لیے کہ اس میں محرمات کا بیان غالب ہے. جو چیزیں حرام ہیں زیادہ تر انہی کا بیان ہے. اور بات آتے آتے کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ محرمات کا بیان غالب کا مطلب کہ مباحات کا بیان کم ہے، محرمات کا بیان زیادہ. یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام. اور جو چیزیں جائز ہیں وہ قیود کے ساتھ جائز ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں. وَكُلُّ مُحَرَّمٍ مَكْرُوهٌ فِي الشَّرْعِ، اور ہر حرام چیز شرع میں مکروہ، اور لغوی معنی میں مکروہ، نہ کہ اصطلاحی معنی میں. حرام چیز شرع ناپسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس لیے کہ کراہت ضد محبت و رضا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، تمہارے لیے بری ہے. تو یہاں محبت کی ضد کے طور پر ہے کہ نہیں؟ یہ مقابلہ ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا.
یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ کراہت جو ہے وہ محبت کی ضد ہے. والشرع لا يحب الحرام ولا يرضى به، شرع حرام کو پسند نہیں کرتی اور اس سے راضی بھی نہیں ہوتی. مگر یہاں پر ایک بات ہے کہ جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، قرآن یا غیر قرآن، بالدلیل مقطوع به من نص الکتاب او غیر ذالک، یعنی حدیث پاک، حدیث متواتر، جس مسئلے کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو جائے، وہ کیا؟ قرآن مقدس اور حدیث متواتر، یا تو قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے یا حدیث متواتر سے. تو امام محمد کی عادت یہ ہے کہ وہ مطلقاً حرام کہہ دیتے ہیں، انہو یسمیہ حرامن. دلیل قطعی سے حرمت ثابت ہے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اور جس کی حرمت دلیل غیر قطعی سے ثابت ہو، اور دلیل غیر قطعی سے مراد یعنی اخبار احاد سے ہو یا صحابہ کرام کے اقوال سے ہو یا اس کے علاوہ اور قیاس وغیرہ سے، تو یسمی ہے مکروہ. امام محمد اپنی کتابوں میں اسے مکروہ کہتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام محمد اپنی کتابوں میں مکروہ حرام دونوں جمع کر دیتے ہیں، تو یوں کہتے ہیں حرام مکروہ، یہ بتانے کے لیے کہ اس کی حرمت ایسی دلیل سے ثابت ہے، ایسی ظاہر دلیل سے ثابت ہے، نہیں ظاہر دلیل سے ثابت ہے، نہ کہ قطعی دلیل سے، ہے نا. دلیل جو ہے وہ قطعی تو نہیں ہے، ظنی ہے، لیکن صاف ہے، بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے، تو حرام مکروہ کہہ دیتے ہیں. چلیے یہ تو بات ہو گئی اس کتاب کی ترتیب کے بارے میں. اب آتے ہیں محرمات و محظورات و مباحات کے بیان میں، محرمات کے بیان میں. کہتے وہ اما بیان و انواع المحرمات والمحللات، رہا بیان محرمات و محللات کے انواع کا جو کہ اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں، تو ان کے بیان کے تعلق سے ہم کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں، کہ اصل میں اس کتاب میں جتنے بھی محرمات جمع کیے گئے ان کی دو قسمیں ہیں. نوع ثبتت حرمتہ فی حق الرجال والنساء ونوع ثبتت حرمتہ فی حق الرجال دون النساء. ایک وہ نوع کی حرمت جس کی ثابت ہے مردوں عورتوں دونوں کے حق میں، اور ایک وہ کہ صرف مردوں کے حق میں، عورتوں کے حق میں نہیں. اب پہلے نمبر والا ذکر کریں گے جی. اما الذی ثبتت حرمتہ فی حق الرجال والنساء، رہی وہ بات ہے وہ نوع کی جس کی حرمت ثابت ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے حق میں، تو ان میں سے بعض اپنے ذکر کی جا چکی فی مواضع من الکتب، مختلف کتابوں کے مختلف مقامات پر، تو ہم ان کا اعادہ نہیں کرتے، دوبارہ کیا ریپیٹ کریں ہیں. لیکن جن چیزوں کا ذکر کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں نہیں ہوا، ہم ان کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں جی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ دیکھ لیجیے، اضحیہ کا بیان آئے گا ہوگا تو اس میں کہہ دیا ہوگا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایسا جانور ہونا چاہیے، ایسا جانور ہونا چاہیے. صید و ذبائح کے بارے میں ہوگا کہ اگر جو ہے فلاں فلاں جانور حلال، فلاں فلاں جانور حرام ہے، شکاری جانور حرام. اور شکاری جانور سے کوئی شکار کرنے والے سے اگر آپ شکار کراتے ہیں اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، وہ مار دے، اس کے زخم سے جانور مرے تو حلال، اور زخم سے نہیں مرا تھوڑی دیر ہوگی تو حرام. تو وہ حلال حرامی کا تو بیان ہے. ابھی سابقہ جو سب گزرا ہے وہ کیا ہے؟ حلال حرام کا ہی بیان. بہت سارے وہ مسائل ہیں جن میں محظورات و مباحات یا محرمات کا ذکر پہلے گزر چکا، تو جو گزر چکا ہم اسے دوبارہ نہیں بیان کر رہے. وَنَذْكُرُ مَا لَا ذِكْرَ لَهُ فِي الْكُتُبِ، اور ان کتابوں میں جن کا ذکر نہیں ہوا ہم ان کو ذکر کرتے ہیں، اور شروع بھی اس مسئلے سے کرتے ہیں جس مسئلے سے امام محمد نے اپنی کتاب کا آغاز کیا. اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ نظر و مس کی حرمت کا بیان. کیا چیز دیکھنا حرام، کیا چیز چھونا حرام، اور مردوں اور عورتوں کے حق میں. والکلام فیہا فی ثلاث مواضع، اس میں
گفتگو 3 مقامات پر ہوگی، مواضع کلام 3 ہے اس میں. اب دیکھتے جائیے اس ترتیب کو. احدھا، ایک کلام جو ہوگا وہ کیا؟ پہلا، فی بیان ما یحل من ذلک ویحرم ویحرم للرجل من المرأة والمرأة من الرجل، کہ مرد کے لیے عورت سے اور عورت کے لیے مرد سے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. دیکھنا چھونا، دیکھنے چھونے کی بات ہو رہی ہے. مرد کے لیے عورت کا کن کن مقامات کو دیکھنا حلال ہے، چھونا حلال ہے، کن کن مقامات کو دیکھنا حرام ہے، چھونا حرام ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے مرد کے کن کن مقامات کا دیکھنا چھونا حرام اور کن کن مقامات کا دیکھنا چھونا حلال. یہ ایک بیان ہے. والثانی فی بیان ما یحل ویحرم للرجل من المرأة، دوسرا بیان کیا ہوگا کہ مرد کے لیے مرد کا کون کون سا مقام دیکھنا حلال، کون سا حرام. اور ثالث میں بیان ہوگا کہ عورت کے لیے عورت کے کن کن مقامات کا دیکھنا حلال اور کیا کیا حرام. تو یہاں عورت مرد جو ہے نا دونوں طرف سے دیکھنا حلال و حرام اس کو ایک ہی میں بیان کر دیا، ورنہ بہار شریعت وغیرہ میں 4 عورت کا مرد سے اور مرد کا عورت سے الگ الگ کیا ہے. اما الاول، پہلی بحث. اول کیا ہے؟ مرد کے لیے عورت سے اور عورت کے لیے مرد سے کن کن مقامات کا چھونا دیکھنا حلال یا حرام. کہتے ہیں فلا يمكن الوصول الى معرفته الا بعد معرفت انواع النساء، اس کی معرفت ہو نہیں سکتی جب تک کہ عورتوں کے اقسام کی معرفت نہ ہو. کتنی طرح کی عورتیں ہیں اور یہ کتنی طرح کی عورتیں اس معاملے میں، نہ کہ قد کے اعتبار سے یا حسن و جمال کے اعتبار سے یا نسل اور قبیلے کے اعتبار سے، بلکہ اس اعتبار سے. تو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہتے ہیں کہ النساء فی ھذا الباب سبعۃ انواع، 7 قسمیں ہیں عورتوں کی، 7 قسمیں ہیں. سبعۃ انواع، نوع منہن المنکوحات. پہلی نوع وہ عورتیں جو کہ منکوحات، جن سے نکاح ہوا ہے. ونوع منہم کے بجائے منہن ہونا چاہیے نا. المملوکات، مملوکات ہیں. تیسری قسم ہے منہن ذوات الرحم المحرم، اول الارحام جو کہ حرام ہے، محرم جن کو، ٹھیک ہے، محرم کہتے ہیں جو حرام ہے، یعنی جن سے نکاح حرام ہے. ذوات الرحم المحرم، ٹھیک ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہ اول الارحام ہے یا وہ رشتہ ہے کہ المحرم للنکاح، جو کہ نکاح کو حرام قرار دیتا ہے، جس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے. ایسے رشتے جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے وہ ہیں کل ام والبنت والعمت والخالہ، جیسے کہ ماں ہے، بیٹی ہے، اور کون ہے؟ پھوپھی اور خالہ. ونوع منہ، چوتھی نوع منہن ذوات الرحم بلا محرم، اور میرے حساب سے یہ صحیح نہیں لکھا ہے، اس کی کریکشن میں نے بغل میں اپنے نسخے میں کر دی ہے. یہی لکھا ہے نا نسخے میں، ذوات الرحم بلا محرم کی ہوں اولو الارحام رشتے والی، اور ذوات الرحم سے مراد وہ رشتے ہیں جو رحم کی وجہ سے بنتے ہیں. رحم رشتے کو بھی کہتے ہیں، یعنی عورت کے رحم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس رحم کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے کیا کہہ لیتے ہیں؟ اولو الارحام، ذوات الرحم، ذات الرحم. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کے مقابل میں وہ رشتے آئیں گے جو اس طرح سے نہیں بنے، بلکہ اور کسی طریقے سے، جیسے اطاعت سے ہیں، مساہرت سے ہیں، ہے نا، رضا سے. جیسے میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ رحم سے نہیں ہے، اور مساہرت سے، دونوں کا نکاح ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، رحم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. اور جو رحم کے کا تعلق نہیں ہے، اسی لیے اگر طلاق ہو گئی تو ہمیشہ سب ختم ہو گیا. ایسے تعلقات
نکاح والا لوگ خود بناتے ہیں اور خود ختم کرتے ہیں، اور جب ختم ہو گیا تو سب ختم ہو گیا. لیکن جو رشتے رحم کی وجہ سے بنتے ہیں وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. بھائی بہن، ماں باپ بیٹا، ماں بیٹا، اولاد ہے، پھوپھی خالہ، یہ کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اور محرم کا مطلب جن سے نکاح حرام ہے، پہلے ہی بتا چکے. وَهُنَّ الْمَحَارِمُ مِنْ جِهَةِ الرِّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ حرام ہیں رضاعت کی جہت سے یا اور مصاہرت کی جہت سے. رضاع یعنی دودھ پلایا کسی عورت نے اس کو اور اس لڑکے کو. زید اور ہندا کو دودھ پلایا تو دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے نا. تو رحم کا رشتہ نہیں، یہ رضاعت کا رشتہ ہے. تو زید کا ہندا سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زینب نے ہندا کو نکاح دودھ پلایا تو ہندا کی ماں ہو گئی زینب، اور زینب کا شوہر جو ہے وہ اس کا باپ ہو گیا، اور زینب کی اپنی جو بیٹیاں یا بیٹے ہیں وہ سب کے سب بھائی ہو گئے. تو یہ رشتہ رحم سے ہے، رضا سے ہے، رحم سے نہیں ہے. مصاہرت سے رشتہ جو ہے وہ ساس کا ہوتا ہے نا. ساس سے نکاح حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. جس لڑکی سے جس عورت سے نکاح ہوا اس کی ماں حرام ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وہ بیٹی جو دوسرے شوہر سے وہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. نہیں حرام ہے. ربیبہ، اس کی وہ بیٹی جو دوسرے شوہر، ربیبہ ہے نا وہ. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. تو یہ رشتہ کس بنیاد پر ہے؟ مصاہرت کی بنیاد پر. یا کسی، یہ تو نکاح کی وجہ سے مصاہرت ہے، یا دواعی زنا یا دواعی زنا کی بنیاد. تو مزنیہ کی بیٹی یا مزنیہ کی ماں بھی حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ مصاہرت کی وجہ سے. رحم کا کوئی رشتہ ہے نہیں. وَنَوْعٌ مِّنْهُنَّ مَمْلُوكَاتُ الْأَغْيَارِ، اور ایک نوع وہ ہے عورتوں کی جو کہ غیر کی مملوکہ ہیں، اپنی باندھی نہیں ہے بلکہ دوسرے کی باندھی. دوسرے کی باندھی تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے نا جی. وَنَوْعٌ مِّنْهُنَّ مَن لَا رَحْمَ لَهُنَّ أَصْلًا وَلَا مَحْرَمًا، کہ ایک وہ نوع وہ جن کے لیے نہ تو کوئی رشتہ ہے رحم والا اصلاً بالکل نہیں، ولا محرم، اور وہ حرام بھی نہیں ہے جی. وَهُنَّ الْأَجْنَبِيَّاتُ الْحَرَائِرُ، یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ اجنبی عورتیں ہیں اور آزاد ہیں، باندھی بھی نہیں ہیں. کیونکہ باندھی ہوں گی تو کسی کی ملک میں ہوں گی تو ان کے احکام الگ ہو جائیں گے. وَنَوْعٌ مِّنْهُنَّ، اور ساتویں قسم عورتوں کی وہ ہے ذوات الرحم بلا محرم، کہ جو ذوات الرحم سے ہیں لیکن حرام نہیں ہے جی، جن سے نکاح ہو سکتا ہے. وَهُوَ الرَّحْمُ الَّذِي لَا يَحْرُمُ النِّكَاحَ الَّذِي لَا يُحَرِّمُ النِّكَاحَ، اور یہ وہ رشتہ ہے جو نکاح کو حرام نہیں کرتا. كَبِنْتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ، جیسے کہ چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ماموں کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی. ان سے نکاح، جس کو کزن سے نکاح کہتے ہیں، تو ان سے نکاح درست ہے نا. اوپر جو ہے بتایا تھا کہ رحم جو نکاح جس سے حرام ہو جاتا ہے اس میں ماں اور بیٹی اور پھوپھی اور خالہ. یہاں پر خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ان سے نکاح حلال ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 7 قسمیں. یہ صحیح سے سمجھ لیجئے اس کو، 7 قسموں کو. ہیں تو ایک تو منکوحات ہیں، ایک مملوکات ہیں، اور ایک ذوات الرحم المحرم. ٹھیک ہے. اور یہ ذوات الرحم بلا محرم جو کہا، اسی کو میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے لکھا. پھر مملوکات الاغیار جی،
اور ایک ہے من لا رحمہ لہن ناسن ولا محرمہ، اور ایک ہے ذوات الرحم بلا محرم۔ اب یہ ملاؤ کہ ذوات الرحم بلا محرم یہ دونوں ایک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پر غلط ہے نا۔ یہ پہلی قسم ہے جی، یہ دوسری قسم ہے، یہ تیسری نو ہے، یہ چوتھی نو ہے، یہ پانچویں نو ہے، یہ چھٹی ہے، اور یہ ساتویں ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں چوتھی اور ساتویں ایک ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کیا لکھا ہے ساتویں نمبر پہ کون ہے اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ تو کچھ گڑبڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کسی پر اعتماد مت کرو، یہ زمانہ اعتماد کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اعتماد اپنے دماغ پہ کیا کرو۔ نہیں حضرت لکھا ہوا ہے اس میں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے، ارے لکھا ہے تو اسی لیے کہتا ہوں کہ کاتب سے بڑا اپنے کو فقیہ سمجھو۔ یہ مولانا صاحب جنہوں نے لکھا ہے ملک العلماء وہ ہیں فقیہ، اور جس نے کمپوز کیا ہے ان سے بڑے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ کچھ بات کہی میں نے، کیا کہا؟ اس سے بڑے تو ہم لوگ۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت تو یہ سب لکھ دیتے ہیں الٹا سیدھا۔ اور دیکھو میں کئی نسخے میں دیکھ رہا ہوں وہی لکھا ہوا، اس میں کیا ہے اس کا مطلب سب صحیح ہے، ساتھ ہوا کہاں ہے؟ سب لوگ ہیں۔ تو ذوات الرحم بلا محرم کو میں نے ادھر بغل میں بنایا اپنی، دیکھیے غیر و ذوات الرحم مع محرم، اور وہ اس طرح سے کہ انہوں نے تفسیر اس کی ہوئی ہے کہ ذوات الرحم بلا محرم، تو ذوات الرحم کیسے ہو گئے جب آپ محارم من جہت الرضا والمصاہرہ کہہ رہے ہیں؟ ذوات الرحم کیسے ہوئے جب رحم کی جہت سے حرام ہی نہیں ہے، وہ مصاہرت اور رضاعت کی، تو غیر ذوات الرحم ہوئے نا کہ ذوات الرحم ہوئے، اور بلا محرم کہہ دیا حالانکہ حرام ہے، حالانکہ اور میں مثال بھی بتایا جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جن سے نکاح، اور جو مصاہرت کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہو، تو بلا محرم کیسے ہوئے؟ محرم نہیں ہوئے، تو غیر و ذوات الرحم محرم یا مع محرم یا بالمحرم ہے غیر، ہاں یا اس کو یوں بولنا چاہیے اچھی ترتیب کے لیے، محرم غیر و ذوات، غیر ذوات الرحم، محرم غیر ذوات الرحم۔ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ اور سب کی توجیہ ہو گئی ہے۔ جی اب ان سب کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یہاں پہ لکھتا ہوں میں، ایک نمبر پہ کون ہے؟ اچھی طرح سمجھنا چاہیے، منکوحات۔ دو نمبر پہ کون ہے؟ اور مملوکات سے مراد اپنی مملوکہ، کیونکہ چھٹے نمبر پہ مملوکات الاغیار بھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اور چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ محرم خالی کر دیں، یہ حرام ہے، محرم کا مطلب ان کا نکاح حرام ہے۔ پانچویں نمبر پہ کون ہے؟ مملوکات الاغیار۔ چھٹے نمبر پہ کون ہے؟ لا رحم لا ناسن ولا محرم۔ ہاں لا رحم لا محرم، لا محرم یہ اجنبیات ہے، حرائر ہے نا۔ ساتویں نمبر پہ کون ہے؟ ذوات الرحم بلا محرم۔
یعنی ہیں تو رشتے سے لیکن نکاح حرام نہیں ہے. چچے زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ماموں زاد، خالہ زاد بہن ہیں تو رحم کی وجہ سے، کیونکہ ماں سے، جس ماں سے پیدا ہوئے رحم سے، اسی کی بہن خالہ ہے، اور اسی کا بھائی جو ہے نا وہ اسی ماں کا بھائی ماموں ہے، اور اسی کے شوہر کا بھائی جو ہے نا وہ چچا ہے، اور اسی کے شوہر کی بہن کیا ہے؟ پھوپھی ہے. تو یہ سارے رشتے کیسے بنے؟ یہ 7 قسمیں یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ. اور اس طرح سے یہ یعنی دنیا کی تمام عورتیں انہی میں آ جائیں گی. ان میں مملوکات 2 نمبر کی جو ہیں اس کا زمانہ ختم ہو گیا. مملوکات اپنی ہو یا مملوکات الاغیار، لیکن مسئلہ سب بتائیں گے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو منکوحات کا مطلب جانتے ہیں نا، اپنی زوجہ. اور ذوات الرحم محرم کا مطلب یعنی اپنے گھر کی خواتین جن سے نکاح حرام ہے، بیٹی، بہن، ماں، پھوپھی، خالہ. اور غیر ذوات الرحم محرم جو رضائی بہن ماں، رضائی ماں بھی رضا دودھ کی وجہ سے ماں بنی ہے، رحم سے بنی نہیں ہے. ساس ہے نا، اور ربیبہ ہے، یہ سب مساہرت سے بنے. مملوکات الاغیار تو ہو گئی غیر کی باندھی. اور لا رحم لا محرم یہ دنیا کی باقی ساری عورتیں. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ باقی سب حالات. اور ذوات الرحم بلا محرم کہ ہیں تو رشتے کی مگر ٹھیک سے ہو گئی بات. چلیے اب 7 قسم کی خواتین ہیں دنیا میں. امن نوع الاول، مرد کے لیے عورتوں کے کن کن مقامات کو چھونا دیکھنا جائز ہے. اب اس میں 7 میں سے نوع اول کس طرح سے بحث کو پھیلاتے ہیں یہ ہے نا، دیکھتے رہو آپ. نوع اول جو ہے وهو المنکوحات. نوع اول کون ہے؟ وَيَحِلُّ لِلزَّوْجِ النَّظَرُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَمَسُّهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمِهَا. تو شوہر کے لیے اپنی زوجہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے، چھونا جائز ہے، سر سے لے کے قدم تک جسم کے ہر حصے کو. دلیل مسئلہ بتا دیا، چھونا بھی جائز ہے، ہر حصے کو دیکھنا بھی جائز ہے. دلیل یہ کہ اس کے ساتھ اس سے وطی کرنا حلال ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. وہ لوگ جو کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی ازواج پر، یعنی شرمگاہ جو ہے نا کی حفاظت کرتے ہیں کہ شرمگاہ کا استعمال کہیں پر نہ ہو، کہیں پر نہ ہو سوائے اپنی ازواج. تو استثناء کے بعد میں بیان کیا تو یہ قصر ہو گیا، اور 2 ہی کا استثناء کیا ہے، ایک زوجہ کا اور ایک اپنی باندی کا. وما ملکت ایمانہم، ایسے لوگ یعنی جو اپنی زوجہ یا اپنی باندی پر شرمگاہ کا استعمال کریں تو غیر ملومین ہیں، وہ ان کو ملامت نہیں کی جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو جب کوئی حرج ہی نہیں ہے اور وہ بھی شرمگاہ کے استعمال کی بات ہو رہی ہے جو کہ وطی ہے، تو جب اپنی زوجہ کے ساتھ وطی حلال ہے، اپنی باندی کے ساتھ وطی حلال ہے، تو وطی سے بڑھ کے کیا ہے؟ دیکھنا وطی سے بڑھ کے نہیں نہ ہے، چھونا ہاتھ سے ہوتا ہے، وطی سے بڑھ کے نہیں ہے. تو جب اعلیٰ درجے کی چیز حلال ہے تو اس سے ادنا درجے کی چیز بھی حلال ہوگی. تو کہتے ہیں لا یحل لأنه یحل له وطئها، تو وہی کہتے ہیں وأنه فوق النظر والمس، اور وطی تو نظر اور مس سے بڑھ کر ہے. فکانا، تو وطی کو حلال کرنا احلال لهما من طریق الاولا، یہ نظر و مس کو بھی حلال کرنا ہوا بدرجہ اولا. ہاں یہ ہے کہ حالت حیض میں اپنی زوجہ سے وطی کرنا حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے. تو وطی کرنا حلال، استثناء حالت حیض کا، اپنی ہی زوجہ کے ساتھ حالت حیض میں. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ. حیض کی حالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ وہ تو گندگی ہے،
تو عورتوں سے حالت حیض میں بچیں اور قریب نہ جائیں جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. تو حالت حیض کو خاص کیا گیا عموم نص سے. جس آیت نے ہے نا اپنی زوجہ کے ساتھ وطی کو حلال قرار دیا ہر حال میں، ان تمام احوال سے ایک حالت کو خاص کر دیا گیا، اور وہ حالت کون سی ہے؟ حالت حیض. فاعتزلوا النساء فی المحیض کہا، ولا تقربوہن کہا. تو اپنی زوجہ کے ساتھ ایک حالت میں وطی حرام قرار دی. تو حالت حیض جو ہے اس نص کے عموم سے مخصوص کر دی گئی جس نص کو ہم نے بیان کیا اوپر. تو اب یہ بات ہو گئی کہ جب وطی حلال ہے تو دیکھنا چھونا بدرجہ والا. سمجھ میں آ گئی دیکھنا چھونا کیسے حلال ہے؟ اب بات یہ ہے کہ وَهَلْ يَحِلُّ الْإِسْتِمْتَاعُ بِهَا فِي مَا دُونَ الْفَرْجِ. آخری میں یہاں پہ بات آ گئی حالت حیض میں حرام ہونے کی. عام حالات میں دیکھنا چھونا جائز کیونکہ وطی جائز. اب حالت حیض میں وطی حرام. تو وطی حرام جب ہو گئی تو استمتاع مباشرت یہ بات ہو جائے کہ یہ کس حد تک جائز ہے حالت حیض میں. وہی فرماتے ہیں کہ کیا اپنی زوجہ سے استمتاع حلال ہے فرج کے علاوہ میں؟ اس میں اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ استمتاع حلال نہیں ہے سوائے ما فوق الازار کے. ما فوق الازار کے جو شلوار ہے ازار ہے اس سے اوپر، اور اس سے مراد یہ کہ جو ناف ہے اس سے اوپر اور جو گھٹنا ہے اس سے نیچے. یہ کون فرماتے ہیں؟ شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجتنبوا شعار الدم ولہ ما سوا ذلک. جہاں سے خون نکل رہا ہے بس اس جگہ سے بچے، اور اس کے علاوہ سارے مقامات مرد کے لیے حلال ہے اپنی زوجہ کے. حالت حیض میں جہاں سے یعنی فرج بس وہاں سے بچے، اور باقی ہر جگہ سے استمتاع کر سکتا ہے. لہٰذا ناف کے نیچے کے مقامات سے اور ران وغیرہ سے بھی استمتاع کر سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام محمد. اور شیخین کیا فرماتے ہیں؟ ہاں دونوں موقف سامنے آ گئے آپ کے. تو اب کہتے ہیں کہ مشائخ کا اختلاف ہو گیا ان شیخین کے قول کی تفسیر میں. مشائخ تو بات کے بولتے ہیں نا. یہ ہمارے شیخین نے فرمایا بما فوق الازار. بما فوق الازار، فوق الازار سے استمتاع کر سکتے ہیں تحت الازار سے. تو فوق الازار کا کیا معنی؟ اچھا یہاں فوق الازار کا دو معنی بتا رہے ہیں. ایک معنی یہ فوق الازار یعنی جہاں ازار باندھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کا مطلب پیٹ ہے، سرہ کے اوپر چہرہ ہے، خدین ہے، سینہ ہے، پشت ہے، یہ ہے. اور دوسرا معنی فوق الازار کا معنی وہی ازار کا جو مقام ہے وہی مگر کپڑے کے اوپر سے. فوق الازار کا معنی یعنی فخذین ہے اور آنا ہے اور اس طرح سے گھٹنا ہے، اور شرم فرج کے علاوہ دیگر مقامات جی، لیکن کپڑے کے اندر سے نہیں بلکہ کپڑے کے. تو فوق الازار کا تو معنی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مشائخ کا اختلاف ہو گیا ان دونوں کے قول بما فوق الازار کی تفسیر میں. بعض لوگوں نے کہا کہ ما فوق الازار سے مراد ما فوق السرہ ہے جی، لہذا استمتاع حلال ہوگا ناف کے اوپری حصے سے، اپنی زوجہ کے ناف کے اوپری حصے سے، اور ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے گھٹنے تک وہاں تک استمتاع حلال نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بما فوق الازار سے مراد مع الازار ہے، یعنی اس حصے سے بھی استمتاع کر سکتے ہیں لیکن ازار کے بغیر نہیں، ازار ہو اوپر سے. فَيَحِلُّ الْإِسْتِمْتَاعُ بِمَا تَحْتَ سُرَّتِهَا. تو ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے اس سے بھی استمتاع کر سکتے ہیں سوى الفرج، فرج کے علاوہ، لیکن مع المئزر لا مکشوفا، ازار کے ساتھ، کھول کر کے نہیں، برہنہ نہیں.
یہ دونوں قول آ گیا سامنے آپ کے. وَيُمْكِنُ الْعَمَلُ بِعُمُومِ قَوْلِهِمَا، کہتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں نے جو قول کیا ہے اس کے عموم پر عمل کرنا ممکن ہے. بما فوق الازار، بما فوق الازار کا جو لفظ ہے اس کے عموم پر عمل کرنا ممکن ہے. کہ عمل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب ٹھیک ہے، اس حصے سے بھی استمتاع یعنی ہاتھ لگانا سوائے شرم کی جگہ کے، مگر کپڑے کے اوپر سے. لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَمَا تَحْتَهَا سِوَى الْفَرْجِ مع المئزر، کیونکہ یہ لفظ واقعتاً شامل تو ہے دونوں کو. فوق السرہ جو جسم کا حصہ ہے اس کو بھی شامل ہے، اور تحت السرہ کو بھی شامل ہے، مگر مئزر کے ساتھ یعنی ازار کے ساتھ. اذ کل ذالک فوق الازار، کیونکہ یہ دونوں کے دونوں فوق، فیکون عملا بعموم اللفظ، تو عموم لفظ پر عمل تو ہو جائے گا. اور سب کچھ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو. امام محمد نے کیا کہا کہ سوائے شرم کی جگہ کے باقی یعنی وہی فرج کے جہاں جو شعارت دم ہے اس جگہ کے علاوہ ہر چیز کا استمتاع جائز، لہذا رانوں سے بھی استمتاع جائز. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ قول محمد ظاہر و قولی تبارک و تعالی ویسرونک، یہی آیت کریمہ کا ظاہر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی ہے ازا. کیا وجہ بتائی ہے؟ وہ ازن فاعتزلوا النساء، وہ ازا ہے، اذیت کی چیز یعنی تکلیف دے، اس کا مطلب جو ہے نا کہ ناپاک ہی ہے وہ. تو جب اس کو وہاں وجہ جو ہے ازا بتائیے تو جہاں ازا ہے وہی نا، اور یہ ازا کہاں پر ہے؟ فرج میں ہے. فرج کا مقام جو ہے نا موضع ازا ہے، تو وہ حرام، باقی میں ازا نہیں ہے. باقی کہاں نجاست لگی ہوئی ہے؟ تو جعل الحیض اذن، اللہ تعالیٰ نے حیض کو کیا قرار دیا؟ ازا قرار دیا. فتختص الحرمت بموضع الازا، تو مقام ازا کے ساتھ ہی حرمت خاص ہوگی. یہ لہٰذا وہی مقام چھونا دیکھنا چھونا حرام ہے، اس سے استمتاع حرام ہے، باقی مقامات سے استمتاع حرام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی روایت ہے کہ ہماری سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال ہوا کہ مرد کے لیے اپنی حائضہ عورت سے کیا کیا حلال ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ یتقی شعارت دم، مقام خون سے بچتا رہے، ولو ما سوا ذالک، اس کے علاوہ سب چیز حلال ہے اس کے لیے. تو یہ ام المومنین نے بھی یہی جواب دیا، جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آئی بات وہی جواب انہوں نے بھی دیا کہ موضع دم سے بچو بس. یہ قول کس کا ہے جی؟ امام محمد کا. حضرت عائشہ نے بیان کیا اور وہی قول امام محمد کا، تو ان کی دلیل ہو گئی. اب دیکھیے شیخین کی دلیل. وجہ قولہما، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ازار سے اوپر یعنی آنا یا سرہ کے نیچے جو بھی مقام ہے یا فخذین، ان سے بھی استمتاع نہیں کر سکتے. تو ان کے قول کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، انہ قال کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا لہا ما تحت السرہ ولہ ما فوقہا. اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لہا ما، لہا ما تحت السرہ وَلَهُ مَا فَوْقَهَا. لہا کا مطلب عورت، عورت کے لیے وہ حلال ہے جو کہ سرہ کے نیچے ہے، وَلَهُ مَا فَوْقَهَا، اور مرد کے لیے وہ حلال ہے جو سرہ کے اوپر ہے. یہ دلیل ہو گئی کس کی؟ شیخین کی. اب لہا کا مطلب خود اپنا یا اس کے لیے اپنے شوہر سے، کہ جو عورت حالت حیض میں ہے سرہ ناف سے نیچے کا حصہ اس کے لیے دیکھنا چھونا حلال ہے، وہ اپنا مقام ہے، لیکن اس کے شوہر کو حلال نہیں ہے
وَلَهُ مَا فَوْقَهَا، سرہ سے اوپر کا حصہ جو ہے نا اس کے لیے. یہاں تو صراحتاً سرہ کا لفظ ہے. دلیل کی وجہ، جو استدلال کی وجہ ہے یہ لہا ما تحت سرہ وَلَهُ مَا فَوْقَهَا میں ہا ضمیر کدھر جائے گی؟ ہاں سرہ کی طرف. تو فوقہا کا معنی ہو گیا سرہ کے اوپر. یہی تو شیخین کا قول ہے کہ مرد کو وہ حلال ہے جو کہ سرہ کے اوپر ہے. یہی قول ان کا. اور ایک روایت یہ ہے کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اذا حزن، امہات المومنین جب حالت حیض میں ہوتی تو حضور کریم علیہ السلام انہیں حکم دیتے کہ وہ ازار پہن لیں، پھر ان کے ساتھ مزاجرت فرماتے. تو ازار پہنا کر کے مزاجرت کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ازار کی جگہ سے اجتناب حضور بھی فرما رہے ہیں، موضع ازار سے وہ بھی اجتناب فرما رہے ہیں، تبھی تو ازار پہنا کر کے. تو وہی بات ہوگی کہ ما فوق السرہ حلال ہے. اور وجہ ایک یہ بھی عقلی دلیل دیکھیے، وَلِأَنَّ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهَا بِمَا يَقْرُبُ مِنَ الْفَرْجِ سَبَبُ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ. وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے اس مقام سے استمتاع کرنا جو شرمگاہ کے قریب ہے، فرج کے قریب ہے، یہ حرام میں وقوع کا سبب بن سکتا ہے. تو سد ذرائع کے طور پر جو مؤدی الی الحرام ہو وہ بھی حرام ہے نا. جیسے کہ حدیث پاک میں آگے آ رہی ہے کہ من حام حول الحما یوشک ان یواقع فی، چراگاہ سے قریب نہ رہا کرو، دور رہا کرو. کہ قریب رہو گے تو ہو سکتا ہے اسی میں پڑ جائے. سد ذریعہ جس کو کہتے ہیں، محرمات کے قریب بھی مت جاؤ. تو شرم کی جگہ یعنی شرمگاہ یعنی جہاں پہ خون نکلتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اس کے قریب یعنی فخذین وغیرہ آنا، یہ سب مقامات یہ اس کے قریب ہے نا. اگر وہاں سے استمتاع ہونے لگ گیا تو اندیشہ ہے کہ وہاں تک نہ پہنچ جائے. تو یہ عقلی دلیل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ما تحت سرہ جائز نہ ہو بغیر کپڑے کے. بات ہو گئی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سد ذریعہ کی بات جو ہے نا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ بھی منع ہے. الا ان لکل ملک حما وان حم اللہ محارمہ، سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کے محارم ہے، کہ جس کو وہ کسی کے لیے جائز نہیں قرار دیتا کہ کوئی آئے اس میں. تو جو فمن حام حول الحما، تو جو بھی چراگاہ کے قریب گھومے پھرے گا تو قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے. ایک روایت میں من رتع، جو چرے حما کے ارد گرد قریب ہے کہ وہ اسی میں پڑ جائے. والمستمتع بالفخذ یحوم حول الحما، یہ تو حدیث پاک ہو گئی نا. اب فرماتے ہیں استدلال دیکھو کہ اگر کوئی فخذ سے استمتاع کرتا ہے حالت حیض میں، امام محمد جو کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے شرم فرج کے علاوہ، تو اس کا مطلب فخذ سے استمتاع جائز ہوا. تو کہتے ہیں جو بھی فخذ سے یعنی ران سے استمتاع کرے گا وہ یحوم حول الحما کا مصداق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حما کے ارد گرد وہ چل رہا ہے، وَيَرْتَعُ فِيهِ يَرْتَعُ حَوْلَهُ، اسی کے گرد گھوم رہا ہے اور چل رہا ہے، قریب ہے کہ اسی میں جا پڑے ہیں. تو یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ جو ہے ایسے مقام یعنی فخذ سے استمتاع کرنا یہ حرام میں پڑنے کا سبب بن سکتا ہے، اور حرام کا سبب بھی حرام ہے. اور اس کی اصل جو ہے نا اجنبیہ کے ساتھ خلوت کا حرام ہونا ہے، حدیث سے ثابت ہے. اجنبیہ کے ساتھ خلوت پھر کیوں حرام ہے؟ حرام نہیں ہونا چاہیے. اجنبیہ جو ہے اگر 2-4 میٹر کے فاصلے پر ہو تو 2-4 میٹر کے فاصلے پہ ہونا حرام ہے اس کے لیے. وہ بھی جا رہی ہے، ہم بھی جا رہے ہیں، مگر ایک روم میں خلوت حرام ہے. خلوت کیوں حرام ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ جہاں ایک مرد ایک اجنبیہ کے ساتھ ہوگا تو تیسرا شیطان ہوگا. تو خلوت اجنبیہ کے ساتھ حرام ہے. وجہ یہی ہے کہ حرام میں پڑنے کا سبب ہے. اسی طور پر جو ہے نا یہ ما تحت سرہ سے استمتاع حالت حیض میں بھی حرام ہے، کیونکہ وہ حرام میں پڑنے کا سبب بن سکتا. بات ہو گئی. ہر بات دلیل سے چل رہی ہے، بحث کنٹرول میں ہے. ہاں. اب چونکہ امام
محمد نے بھی استدلال آیت سے کیا نا، ان کی آیت کا جواب، ان کی دلیل کا جواب، آیت کا جواب نہیں، دلیل کا جواب. وہ استدلال کیا کیا کہ وہاں تو علت ازا بتائی گئی ہے، تو جو شعار ازا اور مقام دم اور مقام ازا ہے بس وہی حرام ہے نا، تو اس کے علاوہ وہ کیوں حرام کہہ رہے ہیں آپ؟ دلیل جواب دیکھیے. وَأَمَّا الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فَحُجَّةٌ عَلَيْهِ، رہی وہ آیت کریمہ وہ تو امام محمد ہی کے خلاف حجت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ مَا حَوْلَ الْفَرْجِ لَا يَخْلُو عَنِ الْأَذَى عَادَةً، اس لیے کہ فرج کا ارد گرد کا مقام جو ہے وہ بھی عادتاً اذا سے خالی نہیں ہوتی. جو فرج ہے اصل عین فرج داخل، وہ صرف اتنا ہی حصہ ملوث ہو ایسا نہیں ہوتا، ان حالات میں اس کے ارد گرد کا حصہ بھی ملوث ہوتا ہے. جی عادتاً فکان الاستمتاع به استعمال الاذى، تو ارد گرد کے حصے سے استمتاع بھی کیا ہے؟ ازاہی کا استعمال ہوا، اور وہ حرام بنص قرآنی، تو یہ بھی جائز نہیں. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لہو ما سوا ذالک، انہوں نے اس سے استدلال کیا تھا نا، ہاں یجتنب شعار الدم ولہو ما سوا ذالک، کہتے ہیں اے مع الازار، اس کی تعویل کریں گے ما سوا ذالک کی مع الازار سے، ازار کے ساتھ. ہاں فحمل علی ھذا، تو ام المومنین کا قول لہو ما سوا ذالک کی تعویل کی کیا کی گئی؟ مع الازار. اور بما فوق الازار کا ایک معنی بتایا نا کہ ران سے بھی استمتاع کر سکتے ہیں، ازار جب کہ ہو اس کے اوپر سے، تو لہو ما سوا ذالک کی یہ تعویل کریے کیا؟ مع الازار. تو اس پر محمول کیوں کریں گے؟ توفیقاً بین الدلائل، دلائل کے درمیان تطبیق و توفیق کے لیے، اور صیانۃ لہا عن التناقض، المومنین ہیں کہ استدلال کو تناقض سے بچنے کے لیے، یا آیت کریمہ کو تناقض سے بچانے کے لیے. جی یہ تطبیق کی صورت ہو گئی. چلیے یہ معاملہ تھا کہ مرد جو ہے عورت کے کن کن مقامات کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، اس کا بیان مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پہلی نوع یعنی اپنی زوجہ ہر مقام کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَحِلُّ لَهَا النَّظَرُ إِلَىٰ زَوْجِهَا، یوں ہی بیوی بھی شوہر کے ہر مقام کی طرف نظر کر سکتی ہے. وَاللَّمْسُ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَرَقِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، فرق سے لے کے قدم، فرق کہتے ہیں اوپر ایک چوٹی، اوپر سر کا اوپر جو بال ہے، اور مانگ کو بھی کہتے ہیں. تو سر سے لے کر کے پاؤں تک عورت بھی اپنے شوہر کے ہر مقام کو دیکھ سکتی ہے اور چھو سکتی ہے. لِأَنَّهُ حِلٌّ لَهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، یہاں بھی استدلال وہی کر رہے ہیں. وہاں استدلال کیا کیا تھا کہ جب مرد کے لیے اپنی زوجہ سے وطی کرنا حلال ہے، تو وطی تو بہت بڑھ کر کا معاملہ ہے نا، دیکھنا چھونا ان سے کمتر درجہ ہے، وہ بھی حلال ہے. تو وہی استدلال یہاں پر ہے کہ جب عورت کے لیے مرد کے جسم سے وہ حلال ہے جو کہ اس سے بڑھ کرے، دیکھنے چھونے سے بڑھ کرے، وہ کیا ہے؟ التمکین من الوطء، کہ وطی پر کنٹرول دینا، وطی پر کنٹرول دینا. اور عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ عورت وطی پر کنٹرول دے مرد کو، ہے نا. لیکن یہاں جو بیان چل رہا ہے اس کے حساب سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، الٹا مراد ہے. وہ کیا؟ مرد کنٹرول دے عورت کو وطی پر، یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ امام تحاوی نے شرح معانی الاثار میں ایک بحث میں اس کو ذکر کیا ہے، یعنی جواز کی حد تک کہ استمتاع نکاح کی وجہ سے، استمتاع جانبین سے حلال ہے نا. مرد اپنی زوجہ سے استمتاع کر سکتا ہے، تو عورت اپنے شوہر سے استمتاع نہیں کر سکتی. شہوت دونوں کے لیے، فطری طور پر شہوت دونوں کے پاس ہے، تو شہوت بھی اس مقام پر دونوں پورے کرنے کا حق رکھتے ہیں.
تو جب شوہر کو ضرورت ہو وہ استمتاع کرے، اور جب عورت کو ضرورت ہو وہ استمتاع کرے۔ تو اگر جو ہے نا وہ عورت مطالبہ کرے، اس کو ضرورت ہے، اور مطالبہ کرے شوہر سے وطی کیا، اور شوہر کسی عذر کی وجہ سے خود وطی کرنے پر راضی نہ ہو سکے، تو وہ کنٹرول دے دے۔ ایسی صورت میں دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ کنٹرول، وطی پر کنٹرول دینا یا کنٹرول پانا یہ عورت کا حق ہے۔ تو جب اس بات کا حق ہے تو پھر یہ تو بدرجہ اولا ہے دیکھنا چھونا، فہذا اولا، تو دیکھنا چھونا جو ہے نا یہ بدرجہ اولا حلال۔ وَيَحِلُّ النَّظَرُ إِلَىٰ عَيْنِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ الْمَنْكُوحَةِ، اب یہاں پر یہ بات بھی آ گئی، حالانکہ اوپر بات ہو چکی ہے کہ اپنی زوجہ کے سر سے لے کے پاؤں تک ہر مقام کو دیکھنا جائز۔ تو یہاں پر صراحتاً کہہ رہے یحل النظر، زوجہ کے شرم کی جگہ کی شرمگاہ، عین شرمگاہ کی طرف نظر کرنا بھی منکوحہ کی عین شرمگاہ کی طرف نظر کرنا بھی حلال ہے۔ وجہ لأن الاستمتاع به حلال، کیونکہ فرج سے استمتاع حلال ہے، فالنظر الیہ اولا، تو اس کی طرف نظر تو بدرجہ اولا حلال ہوگی۔ الا ان، یہ مسئلہ شاید اس لیے بیان کیا، حالانکہ اوپر بیان آ چکا عموم کے طور پہ، استثناء کے لیے، الا ان الادب غض البصر عنہ، مگر یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ فرج سے نگاہوں کو جھکائے رکھے۔ مرد جو ہے اپنی عورت کے فرج کی طرف نظر نہ کرے، بلکہ من الجانبین، نہ عورت اپنے شوہر کے اور نہ شوہر اپنی عورت کے، اپنی زوجہ کے شرم کے مقامات کی طرف نظر کرے۔ وجہ لما روی عن سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت، ام المومنین کی روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال بھی ہو گیا، اور میں نے نظر تک نہ کی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام کی طرف، اور نہ سرکار اقدس علیہ السلام نے نظر کی میرے اس مقام کی طرف۔ ضمیر کے ساتھ شرم کی جگہ کو اس طرح سے بیان کیا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارا جو معاملہ تھا، کبھی بھی شرمگاہ کی طرف نظر نہ سرکار نے کی اور نہ میں نے کی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہی کا تو عمل اسوہ حسنہ ہے، تو یہی ادب ہے۔ اور اس سے بعض علماء یہ بھی فرماتے کہ نظر کرے گا تو اس سے بچے جو ہے نا بے شرم، بلکہ ایک جگہ ہے کہ اندھا پیدا ہوا۔ چلیے، اب بات ہے کہ جب شوہر کے لیے اپنی زوجہ کے ہر مقام سے استمتاع درست ہے، تو کیا پیچھے کے مقام سے استمتاع درست ہے؟ تو کہتے ہیں ولا یحل اتیان الزوجۃ فی دبورها، بیوی کے پاس اس کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ لأن اللہ تعالی عز شانہ نہى عن قربان الحائض ونبع المعنى، دلیل کہ دبر میں وطی کرنا یہ حرام کیوں ہے؟ حدیث سے پہلے استدلال نہیں کر رہے ہیں، حدیث پاک بھی ہے اس سلسلے میں، پہلے آیت کریمہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حائضہ سے قریب ہونے کو منع فرمایا کہ نہیں، ولا تقربوهن حتى يطهرن، قربت سے منع کیا، اور وہاں پر وجہ بھی بتا دی، نبع المعنى، کس معنی کی وجہ سے ممانعت ہے اس کی بھی تنبیہ فرمائی گی نہیں، وہ اذن، تو وہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، یہ جب وجہ ہے، وہ ہوا کون المحیض اذن، اور وہ وجہ کیا ہے کہ محیض کا اذا ہونا، والاذا، جب اذا ہی وجہ ہے تو اذا یہاں پر بدرجہ اولا ہے، والاذا فی ذلک المحل افحش واعظم، اور اس مقام پر پیچھے کے مقام میں جو گندگی ہے وہ زیادہ بری اور زیادہ قابل مذمت، عظم ہے نا لفظ۔ جی چلیے، تو پیچھے کے مقام میں جو گندگی ہوتی ہے وہ اس مقام سے، تو خون کی ناپاکی جو ہے، خون ناپاک ہے نا، اور یہ جو پیشاب پخانا جو ہے یہ بھی ناپاک ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ اس کو افحش کہا نا اس لیے کہ خون سے گھن نہیں آتی ہے، انسانی طبیعت جو ہے نا گھن نہیں کرتی، لیکن پخانا پیشاب سے طبیعت بھی گھن کرتی ہے، تو اس لیے اس کی ناپاکی اس کی ناپاکی سے بدتر ہے۔ فکانہ اولا بالتحریم، تو پھر تو بدرجہ اولا وہ حرام۔
جب حالت حیض میں ازا کی وجہ سے وطی حرام، تو وہاں تو ہمیشہ ازا ہے، تو اس لیے وہاں بھی وطی حرام۔ وروی عن سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى حائضا او امرأة في دبرها او اتى كاهنا فصدقوا فيما يقول فهو كافر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے، حضور کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو کاہن کے پاس آئے اس کی تصدیق کرے، یا جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں وطی کرے، تو کیا ہوگا؟ وہ حضور محمد مصطفیٰ یعنی میرے اوپر جو نازل ہوا اس کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ کتنی شدید مذمت فرمائی، اور اس میں من اتا لہو فیما فی دبرہا کہا۔ تو من اتا حائزن، حائزہ کے پاس آنے والا یا عورت کے پیچھے کے مقام میں آنا، یہ اس حدیث پاک نے حرام قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ وروی انہ علیہ السلام نہا عن اتیان النساء فی محاشہن، ایک اور روایت ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے عورتوں کے پاس ان کے پیچھے کے مقام، محاشہن کا معنی ادبارہن، منع فرمایا۔ اور اسی بارے میں عام طور پر آثار صحابہ وارد ہوئی، اور اس کو تو لوطیت الصغریٰ کہا گیا۔ لوطیت الکبریٰ جو ہے نا، وہ لڑکوں کے مردوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، اور یہ لوطیت الصغریٰ ہے کیا؟ اپنی زوجہ کے ساتھ پیچھے کے مقام میں۔ وَلِأَنَّ حِلَّ الاستمتاع فی الدنیا، اب قیاسی دلیل دیکھیے کہ اپنی زوجہ سے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں استمتاع کی جو حلت ہے وہ لا یثبت لحق قضاء الشہوات خاصتاً، صرف قضاء شہوات کے لیے ثابت نہیں ہے، بقائے نسل انسانی بھی مقصود ہے۔ جی کیا ہے؟ صرف قضاء شہوت نہیں، لأن لقضاء الشہوات خاصتاً دار المخر، یہ کیونکہ صرف قضاء شہوت کے لیے تو آخرت ہے۔ خواہشات قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہو، وہ جنت میں نعمتیں ملیں گے، پھل ہے، فروٹ ہے، کھانے پینے کے حوریں ملیں گی، ہے نا؟ تو شہوت کے لیے تو صرف قضاء شہوت کے لیے دار آخرت ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ محض قضاء شہوت کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، شہوتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا اسی لیے تاکہ ایک اور مقصد رکھا ہے، وہ مقصد پورا ہو۔ تو اس کی حلت دنیا میں صرف قضاء شہوت کے لیے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ صرف قضاء شہوت جو ہے نا وہ تو دار آخرت میں ہے، اور یہاں جو دنیا میں یہ استمتاع کی حلت رکھی ہے لحق قضاء الحاجات، نہ کہ صرف لحق قضاء شہوات۔ اور قضاء حاجات کیا ہے؟ وہی حاجت و بقاء نسل الی انقضاء دنیا، دنیا ختم ہونے تک نسل انسانی باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے نا قیامت تک باقی رہیں، ٹھیک ہے؟ الا انہ رکبت الشہوات فی البشر للبعث علی قضاء الحاجات، تو اب صرف قضاء حاجت کے لیے وہ کیا نام ہے حل استمتاع نہیں ہے، تو شہوت آخر انسان کو دی کیوں گئی ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے کہ انسان میں شہوتیں ڈال دی گئی ہیں، اس لیے تاکہ قضاء حاجت پر ابھارے۔ شہوت کس لیے رکھی گئی؟ کہ انسان کو اپنی زوجہ کی خواہش ہوگی، اور وہ بڑے شوق کے ساتھ اور خواہش کے ساتھ اپنی زوجہ کی طرف بڑھے گا اور جائے گا اور قضاء شہوت کرے گا، تو قضاء حاجت بھی اسی میں ہے، اسی کے نتیجے میں اس کی نسل بھی پیدا ہوگی۔ وحاجت النسل لا تحتمل الوقوع فی الادبار، اور جب یہ حاجت بھی معتبر ہے تو اس میں تو وقوع فی الادبار کا احتمال ہی نہیں ہے۔ جی، اگر ادبار میں جاتے ہیں یعنی پیچھے کے مقام میں کرتے ہیں، تو وہاں تو گندگی ہی گندگی ہے، نسل انسانی کے بقا یا اضافے کا کوئی یعنی استقرار حمل کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فَلَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ لَثَبَتَ لِحَقِّ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، تو اگر ادبار میں حلت جو ہے نا ثابت ہوتی تو ثابت اس کو ماننا پڑتا کہ یہ ثابت ہے پھر صرف قضاء شہوت کے لیے، حالانکہ صرف قضاء شہوت آخرت میں ہے۔
یہاں قضاء شہوت کے ساتھ ساتھ قضاء حاجت بھی ہے، بقائے نسل انسانی، دنیا لم تخلق لہو، اور دنیا اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ یہ نوع اول کا بیان تھا۔ چلو بس کرو جی پہ۔ صرف یہاں